نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اگلا سوال ہے، ایک یزید پوری نے واقعہ کربلا کو رنگ بازی کہا ہے اور مبالغہ والے واقعہ کا بھی انکار کیا ہے، تو اس میں آپ کا کیا موقف ہے؟ تو کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر صرف چلے گئے؟ خاندان کے کچھ افراد تھے جن میں بیوی بچے زیادہ تھے، عورتیں زیادہ تھیں، ان کو لے کر چلے اور پھر راستے میں وہ شہید ہو گئے۔ تو یہ رنگ امیزی ہے جس کی ہمیں کوئی دلیل ایسی نہیں، کوئی سند ایسی نہیں ہے ہمارے پاس جو واقعہ کربلا جو ہمیں بیان کیا جاتا ہے، جو اس مہینے میں خصوصاً لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، یہ نیری رنگ امیزی ہے۔ سند ایسی نہیں ہے ہمارے پاس جو واقعہ کربلا جو ہمیں بیان کیا جاتا ہے، جو اس مہینے میں خصوصاً لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، یہ نیری رنگ امیزی ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ جا رہے تھے، ظاہر ہے بیوی بچوں کو لے کر انسان سفر پہ جاتا ہے، اور پھر وہ اس طرف جا رہے تھے جس طرف ان کے والد گرامی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عرصہ انہوں نے وہاں گزارا کوفے میں، اسی راستے پہ وہ جا رہے تھے۔ راستے میں کیا ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے انہیں شہید کر دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ آ رہے ہیں اور نہتے ہیں، بیوی بچے ساتھ ہیں، اکیلے ہیں، ہمیں ایک موقع مل رہا ہے، اس کو انہوں نے اویل کیا اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، اور الزام پھر اس خانوادے پہ لگایا جس کو وہ بدنام کرنا چاہتے تھے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کی، تو ایک گروہ ایسا تھا جسے یہ پسند نہیں تھا، اس کے ہاتھ پہ اللہ اور اس کے رسول کی بیعت کی ہوئی اور وہ توڑی نہیں ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اگر اس کے ہاتھوں ہوئی ہوتی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس بیعت کو فوراً توڑ دیا۔ یہ اس کا پس منظر پھر جوڑتے ہوئے ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کا مقصد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جانسار صحابہ تھے ان کے بارے میں لوگوں کو بدظن کیا جائے۔ یہ وہ جو یزید پوری ہے نا جی، یہ لعنتیں کھا رہا ہے اس دن سے جب سے اس نے یہ بات کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کا وہ جو کلپ ہے اس کے جواب میں میری ویڈیو کسی نے اپلوڈ کی تھی، اس کو جوڑ کے، حالانکہ میں نے اسے جواب نہیں دیا، ہم تو ان کے بڑوں کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ جواب دیں، ان بیچاروں کا کوئی علمی لیول ہی نہیں ہے، یہ صرف اپنے ریال حلال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں، 1 ملین سے زیادہ کراس کر چکی ہے، کسی ہمارے اسٹوڈنٹ نے اپلوڈ کی تھی۔ تو بیسیکلی جب انسان کے پاس قرآن و سنت سے دلائل ختم ہو جائیں پھر انسان نے اس طرح کی باتیں کرنی ہیں کہ جی یہ سب کچھ رنگ بازی ہے، وہ ڈاکوؤں نے قتل کر دیا تھا حسین ابن علی کو۔ تو ٹھیک ہے، آپ انہیں ڈاکو کہہ لیں، ہم انہیں آل امیہ کہتے ہیں، اور اگر اس سے مراد کوئی اور ہے تو وہ پھر آپ جھوٹ ہی بول رہے ہیں۔ اور میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں کہ یہ کلپ مولانا طارق جمیل صاحب نے جب دیکھا حفظہ اللہ تعالی، یہ کوئی 1-1.5 سال پہلے کی بات ہے، مجھے انہوں نے فون کیا، مجھے کہتے ہیں یار یہ کون خبیث آدمی ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ڈاکوؤں نے مار دیا۔ یعنی وہ جتنی شرعی طور پر الفاظ استعمال کر سکتے تھے نا طارق جمیل صاحب نے کیے یہ کلپ دیکھنے کے بعد۔ تو میں نے پہلی دفعہ انہیں فون پہ اتنے غصے میں پایا، ان کا یار یہ کس قسم کا انسان ہے۔ تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ ان کے بڑوں نے تو ممبروں سے لعن اللہ ابو تراب کہلوایا ہوا ہے، صحیح مسلم 6229، ابو تراب پر لعنت نعوذ باللہ۔ تو یہ سب کا ترجمہ کرتے تھے تنقید، تو شکر ہے امام مسلم نے الفاظ بھی نقل کر دیے ہیں، لعن اللہ ابو تراب، یہ کہلواتے تھے ممبروں سے۔ ہم تو بس یہی کہیں گے کہ جنہوں نے بھی مولا علی علیہ السلام پر ممبروں سے لعنت کی یا کروائی یا اس کے اوپر راضی رہے یا ان سارے لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں آج تک، ان سب پہ اجتماعی طور پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ ہم تو ان کے لیے یہی کہیں گے۔ تو یہ تو کسی بھی فضیلت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بس غلطی ان سے یہ ہو چکی ہے، یہ بخاری مسلم کو صحیح ہینڈ ڈکلیئر کر چکے ہیں، ورنہ 2812 تقتل الفئۃ الباغیہ، صحیح بخاری کی حدیث، یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار، افسوس اے ابن سمیہ عمار، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی۔ یہ ایک حدیث ہی ان پورے فرقے کو ختم کر گئی ہے۔ ان کی قبر کے اوپر جو کتبہ لگا ہوا ہے اس پہ 2812 لکھا ہوا ہے۔ تو ان کے لیے یہ ساری حدیثیں بخاری مسلم کی ماننا مشکل ہو گئی ہیں، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ رنگ بازی کہنا ہے۔ مبالغے کا انکار اس نے اسی لیے کیا کہ اسے پتا تھا کہ مبالغے کو اگر میں مانتا ہوں تو میرے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اسی کے وہ جو بڑے بھائی ہیں 2 گلے پھاڑنے والے، میں نے ان کو کہا تھا تم لوگ مجھے مبالغے کا چیلنج کرتے ہو،
تمہارے اندر تو اتنی اخلاقی جرت نہیں کہ تم مبالغے والی حدیث صحیح مسلم کی 6220 بیان کر سکو اور اس کی شرح جو تمہارے امام ابن تیمیہ نے کی ہے وہ بیان کر سکو. اس میں خود ابن تیمیہ نے مانا ہے اور اس حدیث میں موجود ہے کہ تمہارے ماموں نے مولا علی علیہ السلام پر لعنت کروانے کے لیے، سب کروانے کے لیے سعد ابن ابی وقاص کو ابھارا تھا. تو اس کے جواب میں سعد نے جب کہا کہ میں کبھی بھی علی کے اوپر یہ سب نہیں کروں گا، اور سب کا ترجمہ وہی لیا جائے گا جو مسلم میں 6229 میں ہے، لعن اللہ بالتراب، نعوذ باللہ. پھر انہوں نے 3 فضائل تمہارے ماموں کو سنائے تھے. ایک فضیلت غزوہ تبوک والی کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. دوسرا خیبر کے موقع پر کہ کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اور ابن ابی وقاص کہتے ہیں ہم تو ایڑیاں اٹھا کے دیکھتے رہے. اور مسلم کے الفاظ ہیں 6222 نمبر حدیث میں حضرت عمر کہتے ہیں میری خواہش تھی جھنڈا مجھے ملے لیکن وہ علی کو ملا. تو اور معاویہ سن تیسری فضیلت کہ جب نجران کے کرسچنز کے ساتھ مباہلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 نازل کی، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. تو یہ جب آیات نازل ہوئی تو سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مولا حسن، حسین، فاطمہ اور علی ان کو لیا اور اللہ کے حضور عرض کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. اب یہ جو رنگ باز ناسبی مولوی ہے یزیدی پوری، اس سے جب موبائلے کے بارے میں پوچھا گیا تو یہ حدیث ہی کھا گیا مسلم شریف کی. تو دیکھیں یہ میری کرامت ظاہر ہوئی ہے. میں نے 10 سال پہلے کہا تھا کہ وہابی عنقریب منکرین حدیث ہو جائیں گے، تو اس نے کہا کہ مبالغہ تو ہوئے ہی نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کے لیے گئے تو اپنی بیٹی فاطمہ کو لے کر گئے، باقی بیٹیوں کو کیوں نہیں لے کر گئے؟ یہ جھوٹ ہے. قرآن کہتا ہے مباہلے کا چیلنج ہوا، لیکن آگے اگر قبول ہوا ہوتا تو قرآن بتاتا کہ نبی تو بیٹیوں کو لے کر، بیٹی کو لے کر گئے، نواسوں کو لے کر گئے، علی کو لے کر گئے. مباہلے کا چیلنج قبول کرنے کی جرت ہی نہیں ہوئی ان کو. انہیں پتا تھا کہ اگر ہم نے نبی کے مقابلے میں مباہلہ کر لیا ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. پہلا جھوٹ کہ اگر 4 بیٹیاں تھیں تو ایک کو کیوں لے کر گئے، یہ جھوٹ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو لے کر نہیں گئے، وہ مباہلے کے لیے آئے ہی نہیں ہیں، مباہلہ سرے سے ہوا ہی نہیں، چیلنج ہوا ہے لیکن انہیں قبول کرنے کی جرت نہیں. تو بھائی کون کہتا ہے کہ مبالغہ ہوا تھا؟ یہ تو سارے مسلمانوں کو پتا ہے کہ مبالغہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ تم ناسبیوں کے اندر اتنی غیرت نہیں جتنی ان کرسچنز کے اندر موجود تھی. جب نجران کے لوگوں نے وہ دیکھا نا کہ یہ کن ہستیوں کو لایا جا رہا ہے، جو مسلم شریف میں پھر سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ ان کو نبی الاسلام نے پیش کیا، حسن، حسین، علی اور فاطمہ کو. حالانکہ نبی الاسلام کی 9 بیویاں بھی تھیں اور قرآن میں آیا تھا اپنی عورتوں کو لے آؤ، تو حضور اپنی بیوی کو نہیں لے کے گئے، کسی بھی بیوی کو. حالانکہ بیویاں بھی آل البیت ہے لیکن وہ اعزازی آل البیت ہے، کیونکہ بیوی اس وقت تک آل البیت ہوتی ہے جب تک عقد میں ہوتی ہے. عقد سے پہلے بھی آل البیت نہیں ہوتی اور طلاق کے بعد بھی نہیں ہوتی، اگرچہ ہمارے نبی نے کسی کو طلاق نہیں دی. دنیا اور آخرت میں وہ ہماری مائیں اور نبی کی بیوی ہیں. لیکن یہ جو آل البیت ہیں یہ حقیقتاً آل البیت ہیں. یہ بیویوں کے عقد میں آنے سے پہلے بھی آل البیت ہیں اور یہ آل البیت سے نکل بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ دودھ اور خون کے رشتے کے لوگ ہیں. جو صحیح مسلم میں 6225 سے 6228 تک غدیر خون کی حدیث میں زید بن ارقم نے کہا تھا کہ بیوی اس وقت تک اہل بیت ہوتی ہے جب تک خاوند کے عقد میں ہو. لیکن حضور کے جو یہ والے آل البیت ہیں جن کے بارے میں غدیر خون پہ کہا گیا کہ تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، وہ آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس ہے. تو مبالغہ واقعی نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ کرسچن ڈر گئے. وہ بخاری میں موجود ہے کہ وہ نجران کے ان کرسچن پادریوں نے پھر کہا کہ اگر یہ جھوٹے نبی ہوئے نعوذ باللہ تو ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں، اور اگر سچے ہوئے تو پھر ہم مارے جائیں گے اگر ہم نے ان سے یہ مبالغہ کیا. تو واقعی مبالغہ ہوا نہیں تھا، لیکن اس مبالغے کے موقع پر ہستیاں تو آئی تھی نا. یہ ناسبی یزیدی جو ہے یہ اس کا انکار ہی کر گیا کیونکہ اسے فضیلت ماننی پڑنی تھی. دوسری طرف اپنے ماموں کی فضیلت انہوں نے یہ بنائی ہے کہ وہ مومنین کے ماموں ہیں، جو کوئی فضیلت ہی نہیں مانتی. حضرت علی کو تو کبھی نہیں کہا مومنین کے چچو، یہ چچا، وہ حضور کے چچا زاد نہیں تھے. محمد بن ابی بکر وہ حضور کے
साले नहीं लगते थे, वो खालुल मोमिनीन और उम्मत के मामू नहीं है? उनको तो नहीं ये लोग कहते। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, जिन्होंने सही बुखारी 4827 नंबर हदीस में आता है, ललकार दिया था इनके मामू के गवर्नर मरवान बिन हकम को जब वो यजीद के लिए बैत ले रहा था, तो उनको तो इन्होंने कभी मामू नहीं कहा। और फिर मामू की वजीरत अवेल करवा रहे हैं उस शख्स की कि जिस शख्स ने और उसके बाप ने उस औरत की मुखालफत की थी जब उसने इस्लाम कबूल किया, उम्मे हबीबा। और भाई उम्मे हबीबा तो पहले मुसलमान हुई हैं, तुम्हारे मामू या तुम्हारे नाना की दावत से नहीं हुई, बल्कि उन्होंने तुम्हारे मामू और तुम्हारे नाना से दुश्मनी लेते हुए रसूलुल्लाह की गुलामी इख्तियार की थी। और बाद में जब ये लोग मुसलमान हुए हैं तो अब वो रिश्ता अवेल कर रहे हो। कोई अकल काम करती है तुम लोगों की? तो मुबाला हुआ नहीं था, लेकिन वो फजीलत तो आ गई उस वक्त मुबाले वाली। साद इब्न अबी वक़ास ने जब मामू को ये सुनाया, तो मुस्लिम में तो यहां तक हदीस है, ये हदीस सुन्नत सही अल कुबरा के खसाइस अली वाले चैप्टर में है, और उसके ऊपर तहकीम इसी रंगबाज पुरी के उस्ताद ने लगाई हुई है, गुलाम मुस्तफा ज़हीर साहब ने, बिल्कुल इसी सनद के ऊपर है, मुस्लिम शरीफ की सनद पे। उसमें आगे अल्फाज है, साद इब्न अबी वक़ास का बेटा कहता है, जब मेरे बाप ने ये 3 फजाइल सुनाए ना इनके मामू को, मुआविया इब्न अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, चले हम तो इतराम से ही नाम लेंगे साहबी होने की वजह से, तो जितने दिन फिर वो वहां रहे, उन्होंने हजरत अली की तनकीस का एक जुमला अपनी जुबान से नहीं निकाला। तो पता चल गया, क्योंकि नबी जो है वो फ्रॉड करते हुए कहता है वो मामू तो बस ये कह रहे थे साथ हमें कोई फजीलत सुनाओ कि हम भी अली के फजाइल बयान करें, उनका मकसद ये नहीं था। तो वो फ्रॉड पकड़ा गया खसाइस अली वाले चैप्टर में, मुस्लिम की सनद में यही हदीस कि जितने दिन फिर वहां रहे, फिर हजरत अली के बारे में उन्होंने कोई गलत जुमला नहीं निकाला। तो वो डांटे ही ऐसा था साद इब्न अबी वक़ास ने इनके मामू को। तो ये बिल्कुल कहानी करवा रहे हैं, अल्लाह से डर जाएं। और ये एक ऐसा नासबी है, इसने एक दफा मन कुन्तु मौला फादा अलीयुन मौला हदीस को डिस्कस करते हुए इसने कहा कि इस हदीस में वही मतलब है जो कि उस हदीस में है कि अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। और इसकी वीडियो रिकॉर्ड है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि ला युहिब्बुनी इल्ला मुमिनुन वला युबग़िदुनी इल्ला मुनाफिकुन। ये एक रिवायत, इसकी सनद पर यहाँ बहस नहीं है। ये एक रिवायत, इसकी सनद पर यहाँ बहस नहीं है। ये एक रिवायत, इसकी सनद पर यहाँ बहस नहीं है। इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो इस हदीस में माना आया है वही उस हदीस में है, मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु। तो यहाँ जो है वो मौला से मुराद जिगरी यार या दोस्त है। अब ये हदीस इसने उर्दू में नहीं पढ़ी, अरबी में पढ़ी, क्योंकि उसे पता था कि आले उमैया बीच में आ जाएगी। अरबी में पढ़ के ना साथ ही कहता है यहां पर मैं इसकी सेहत को डिस्कस नहीं करूंगा, यानी अपने मानने वालों को ये मैसेज दे दिया कि ये हदीस फ्रॉड है। वरना सही हदीस के बारे में कोई बंदा कहता है कि जी बुखारी में हदीस है कि अमाल का दारोमदार नियतों पर है, अभी मैं इस हदीस की सेहत को यहां डिस्कस नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि मैं नहीं मानता। अपनों को मैसेज दे दिया कि मैं तो इस हदीस को नहीं मानता। लेकिन हमारी उकाबी नजरों ने, हाँ आपको बताया, हमारे अंदर शराफत तो मौला अली वाली है, लेकिन चलाकी होशियारी जो है आले उमैया से भी और इनके मामू से भी ज्यादा है, अल्लाह के फजल से। जी अल्लाह के फजल से, कि मैं सारे फिरकों के पास घूमा, यूनिवर्सिटी से इल्म हासिल किया, तो अल्लाह के फजल से अल्लाह ने इतना मेरा दिमाग खोला, तो मेरी वो काबी नजरों से जब वो चीज गुजरी मैंने फिर पकड़ ली ये क्या कहना चाह रहा है भाई, कहना क्या चाह रहे हो रंगबाज। तो अपनों को मैसेज दिया कि इसकी सेहत में नहीं मैं पढ़ता इस वक्त, तो पकड़ा गया। सेहत का इनकार कर रहा था वो, अब वो कह नहीं सकता था क्योंकि मुस्लिम में हदीस है, लेकिन वो इंटरेक्टिव से मैसेज दिया। तो ये इनकी किस्मत में ही नहीं है। इनको देखते हैं ना तो हमें अपने स्टूडेंट्स को ये मनवाना आसान हो जाता है कि नासबी दुनिया में है, और नासबियत का झंडा वहाबियों ने उठाया हुआ है और कुछ बरेलवियों ने और कुछ देवबंदियों ने उठाया हुआ है। हम ना नासबी हैं ना रौफजी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह।